نیکسٹ ہیں جی واصف علی ہیں گجرانوالہ سے. وہ کہتے ہیں جی کہ نامور صحافی واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں دخل اندازی ختم ہونی چاہیے. میرا سوال ہے کہ کیا ہماری سیاست اور دیگر شعبے اتنے اہل ہیں کہ خود ملک کا نظام اچھے طریقے سے چلا لیں؟ بالکل نہیں، انکمپیٹنٹ. یہ خائن ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ نالائق ہیں. اور یہ بات میں آج نہیں کر رہا آپ کے سوال کے جواب میں واصف علی صاحب. سیاستدان جب بھی ہے کہتے ہیں نا مداخلت ہوئی، تم چبل ہو، تم چور ہو، تو وہ جو ہے نا اٹس اے ڈسپلن فورس، ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ بھونکتا کیا ہے، کرتا کیا ہے. پھر وہ مجبوراً ان کی لگوں میں کھینچتے ہیں، کبھی گٹے کھینچتے ہیں. یہ تو اللہ معاف کرے. بنارسی ٹھگوں کے یہ باپ نہیں، دادے نہیں، پڑدادے ہیں. سو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں دخل اندازی، تم کسی جوگے ہو، انہیں کیا تکلیف ہے؟ وائی شوڈ دے؟ اگر اگلی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کنونس کرو یا ہو جاؤ کیا. وہ جنہوں نے خون جان زندگی دینی ہوتی ہے ملک کے لیے، وہ ملک کے خلاف کوئی بات. تم ان کے بارے میں 1001 الزام نہ تو تم ہو کیا، تم کرتے کیا ہو. سو یہ سیاستدانوں پہ یہ ملک پرانی بات ہے، 2 4 5 6 سال نہیں، اس سے بھی پرانی بات ہے. میں کہا کرتا تھا کہ اگر سارا کچھ سیاستدانوں پہ چھوڑ دو، وہ سیاستدان ایک ایسی چیز ہے پاکستان کو پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے اس کے پلاٹ کر کے بیچ دے. یہ وہ نسل ہے. میرا وحید مراد کے ساتھ اچھا میرا ان کے ساتھ تعلق بھی رہا ہے. وہ ان کی بڑی بہنوں کی طرح تھیں. ان کی اہلیہ سلمہ میکر، وہ پچھلے دنوں ان کی اللہ ان کی مغفرت کرے. شی واز اے ویری فائن لیڈی. مجھے وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح، بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی. لیکن پاکستان کا میگا سٹار جب زوال پذیر ہوا تو پھر واپسی نہیں ہوئی. اسی طرح ایک بہت بڑا پاکستان کی فلم انڈسٹری کا ایک ایکٹر تھا اسلم پرویز. ایک وقت ایسا آیا کہ لاہور کے تمام سینماز میں اس کی موویز ریلیز ہوئی، بڑی بڑی پاپولر موویز. جب زوال آیا تو وہ جب دوبارہ ری انٹری ہوئی اس کی، اسلم پرویز کی، یہ چیک کر لیں آپ، تو بطور ویلن ہوئی، ہیرو کے طور پہ فارغ ہوا. فرق یہ نہیں ہوتا پولیٹیکل پارٹیز کا اور پولیٹیکل لیڈرز کا یا اس طرح کے شوبز کا. آپ نے اسی طرح سپورٹس میں آپ دیکھ لیں، ایک ایج ہوتی ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد. میں نے جن لوگوں سے زندگی میں، حالانکہ مجھے سپورٹس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، محمد علی کلے تھے، وہ کیسس کلے ان کا نام تھا، پھر اسلام قبول کیا انہوں نے اور محمد علی ہو گئے. وہ میرا خیال ہے کہ سپورٹس کی تاریخ میں ان سے بڑا لیجنڈ ابھی تک تو نہیں آیا. لیکن ظاہر ہے شوبز ہے، یہ شوبز ہی ہے. تو یہ اب اچھا، اور ایک بات میں اور بتاؤں جس میں میں کڑتا بھی ہوں، عجیب بات ہے، حالانکہ میں کوئی نون لیگ کا مداح نہیں ہوں، اس کی لیڈرشپ کا مداح نہیں ہوں، لیکن مریم سے مجھے آئی ڈونٹ نو وائی، شی واز ینگ، اور ایک پیچھے تجربہ، میرا خیال تھا کہ وہ کوئی نیا کوئی پرفارم، لیکن نہیں. اب تھیلوں پہ تصویریں لگا کے یہ نفرت کما رہے ہیں، سمپل. اب چونکہ ان کے ارد گرد پہلا دائرہ چمچوں کٹ چکا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ان کے سامنے تو سچ بولتا ہی کوئی نہیں. یہ بھی ہمارا کلچر ہے. کامیاب اور جنرل لیڈر وہ ہوتا ہے جس پہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، فلانا. یہاں کلچر نہیں ہے. اچھا، وہ
اب یہ جو تھیلے بٹ رہے ہیں، میں نے تو اپنے ایک پروگرام میں کہا بھی کہ بھی نیچے لکھ دو ان داتا، کیا بھائی جیب سے دے رہے ہو؟ جیب سے بھی دے آدمی، جیب سے، اپنی تصویر نہ لگائے، کوئی جنرل آدمی اگر کرے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا، ہمارے ہاں جو تصور ہے اسلام میں کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو پتہ نہ لگے، ایتھے تھوبڑے چھاپ رہے ہیں تو اس لیے وہ چھوڑے ہاتھ، تو سیاسی قد وغیرہ نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا۔ میرا رب آپ کو اپنی ایمان میں رکھے، خوش رکھے۔ اچھا بہرحال، یہ کہتی ہیں جی یہ الیکشن سے قبل بھارت میں بھی لیول پلینگ فیلڈ سیٹ کرنے کی تیاریاں۔ اچھا، عام آدمی پارٹی کے سربراہ کیجریوال کیجریوال کو گرفتار کر لیا گیا اور کانگریس پر بھی سختیاں کی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں پاکستان میں بھی اسی طرح کا طرز عمل دیکھنے کو ملا۔ اس طرح کے کام کر کے ہم اپنے ملکوں میں انتشار اور افراتفری کو ہوا دے رہے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ میں نے بیٹا کیا کہنا ہے، ہم بیسیکلی تو کون لوگ ہیں؟ ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں، ورنہ جو سائز ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، وہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہونی چاہیے، دنیا کی سب سے بڑی وہ جسے کہتے ہیں دفاعی فورس ہونی چاہیے، نہیں ہے۔ بدنصیبی ہے اس پورے کا پورا خطہ بددعایا ہوا۔ میرا ایک دوست ابرار بھٹی کل یعنی جسٹ یسٹرڈے اس کی دوسری برسی تھی، وہ کہا کرتا تھا یہ پورے کا پورا خطہ بددعایا ہوا ہے، ہم نے صدیاں اکٹھے گزاری ہیں، ہمارا بہت کچھ ملتا جلتا ہے۔ سو یہ جو آپ نے اشارہ دیا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا، یہ نہیں ہوتا۔ چور چکار، ڈنڈی باز، کم تولنے والے، جھوٹ بولنے والے، ملاوٹ کرنے والے، دھوکہ دینے والے، یہ پورے ویسٹ میں پتہ نہیں کتنی بار گیا ہوں، میرے ان لاز وہاں ہیں، میری بہنیں وہاں ہیں، وہاں آپ کسی کو الٹی سیدھی گالی دے دو تو وہ اگنور کر دے گا، آپ اس کو کہو کہ تم جھوٹے ہو، تو آپ کا گریبان پکڑ لے گا۔ تو ہمارے یہاں یہ نارمل ہے، تو اسی لیے یہ پورے کا پورا خطہ، ادروائز ان کو اس کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے خطے کی جو تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو مستقل چلنی چاہیے، کو ایگزسٹنس، ادروائز نو ایگزسٹنس۔ یہاں خطہ تھا، کیسا وقت نہیں آیا اس خطے پہ، اب ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے اس میں ظاہر ہے نہ آپ کچھ کر سکتے اور میں کچھ کر سکتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ تو میں کہتا رہتا ہوں، آپ کا اور میرا دکھ ایک ہی ہے۔ تھینک یو۔